إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اور اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی یہ جو محفل ہے یہ 40ویں کی محفل ہے. ہمارے مہتاب بھائی کی والدہ مرحومہ رئیسہ خاتون کی 40ویں کے سلسلے میں اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. 11:29 ہو رہے ہیں. مجھ سے پہلے آپ نے بہت اچھی کلام سنے، حضرت کا بیان بھی سنا، اور انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے میں بھی اپنی بات کو پوری کر دوں گا انشاءاللہ. کوشش یہ رہے گی کہ 12 بجے سے پہلے انشاءاللہ ہم صلاۃ و سلام پڑھ لیں انشاءاللہ. اگر تقریر کے بعد صلاۃ و سلام ہونا ہے تو یا اس کے علاوہ جو بھی پروگرام ہوگا ہم اپنی بات آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پیش کر دیں گے. غور سے سماعت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی. سب سے پہلی چیز، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن اس دنیا سے ضرور جانا ہے. اس دنیا میں آنے کا تو ایک سسٹم ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے، ایک نظام ہے. لیکن میرے بھائی، اس دنیا سے جانے کا کوئی قاعدہ قانون، کوئی نظام نہیں. کوئی بھی کبھی بھی کسی بھی وقت اس دنیا سے جا سکتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور یہ جو موت ہے نا، یہ جب آتی ہے نا تو نہ تو ایک سیکنڈ پہلے آتی ہے نہ ایک سیکنڈ بعد میں آتی ہے، بلکہ ایکوریٹ ٹائم پر آتی ہے، بالکل صحیح وقت پر آتی ہے. تو جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے. اس دنیا میں بہت سے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں. یعنی جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات، کہ موت اور حیات کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو موت کو نہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی موت کو مانتے ہیں. وہ بھی موت کو مانتے ہیں کہ ایک دن اس دنیا سے ہمیں جانا ہے. اور اللہ نے جو ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم اس دنیا میں آ کر اچھے کام کرو، اچھے عمل کرو. اور جب بندہ اچھے عمل کرتا ہے نا تو موت کے وقت سمجھ لیجئے اسے خوشی ہوتی ہے. موت کے وقت اسے خوشی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کے یہاں سے کوئی شخص سعودی گیا کام کرنے کے لیے. مقصد کیا تھا کہ پیسہ جمع کروں اور اس کے بعد جو ہے اپنے گھر پر آ کر اپنے گھر والوں کی میں ہیلپ کروں. وہ گیا، جانے کے بعد 2-3 سال وہاں رکا، اس نے خوب پیسہ جمع کر لیا. اب اس کے بعد جب وہ آنے لگتا ہے نا تو سمجھ لیجیے اسے بڑی خوشی ہوتی ہے، اسے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ پیسہ جمع کرنے کے لیے آیا تھا، پیسہ جمع کر لیا. اب اس کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کون جلدی میں اپنے گھر پہنچ جاؤں، اپنے ماں باپ سے مل لوں، بہن بھائیوں سے مل لوں، عزیز و اقارب رشتہ داروں سے مل لوں، کیونکہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا. عزیزان محترم، اسی طریقے سے اس دنیا میں اللہ نے انسان کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اچھے کام کرے.
اور جب بندہ اچھے کام کر لیتا ہے تو سمجھ لیجیے موت کے وقت اسے ایک طریقے سے خوشی ہوتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا اور ایک قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا؟ عزیزان محترم، بندہ جب اچھے کام کرتا ہے تو سمجھ لیجئے اسے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، ایک مومن کو ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ وہاں جاتا ہے، یعنی جہاں غوث اعظم بھی موجود ہیں، جہاں غریب نواز بھی موجود ہیں، جہاں اعلیٰ حضرت بھی موجود ہیں، جہاں تاج الشریعہ بھی موجود ہیں۔ عزیزان محترم، بندہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے ارے اس دنیا کو تو میں سب کچھ سمجھ رہا تھا، یہ دنیا کچھ نہیں، اصل دنیا تو یہ ہے جس دنیا میں میں اب پہنچ گیا ہوں۔ عزیزان محترم، ایسا کون سوچتا ہے؟ ایسا وہ سوچتا ہے جس نے اس دنیا میں آ کر اچھے کام کیے، جس نے اس دنیا میں آ کر خیر کے کام کیے، جس نے اس دنیا میں آ کر اپنی آخرت کی تیاری کی، اپنی قبر کی تیاری کی۔ عزیزان محترم، تو موت کے وقت خوشی کسے ہوتی ہے؟ موت کے وقت اس شخص کو خوشی ہوتی ہے جو اس دنیا میں آ کر اچھے کام کرے، اس دنیا میں آ کر اچھے اعمال کرے۔ عزیزان محترم، تھوڑی سی توجہ آپ ادھر رکھیے، تو انشاءاللہ تعالی میں چاہتا ہوں کہ صرف کانوں سے آپ میری بات کو نہ سنیں بلکہ دل سے میری بات کو سنیں، ٹھیک ہے نا؟ تقریر نہیں ہے، صرف چند باتیں ہیں۔ تقریر سننا ہے تو یوٹیوب پر تقریباً 1200 سے زیادہ میرے خطاب ہیں، 1200 سے زیادہ، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پر جا کر آپ یوٹیوب پر تقریر سنیے گا، ظفر نوری میرا نام ہے۔ صرف چند باتیں آپ کے سامنے مجھے پیش کرنا ہے، ان کو بغور سماعت کیجیے۔ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا چاہیے۔ قرآن شریف میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے ایک دن اسے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، ایک دن اسے اللہ کی بارگاہ میں لوٹنا ہے۔ سمجھ لیجئے ہر چیز دنیا کے اندر فانی ہے، اگر باقی رہنے والی ذات کسی کی ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں جب انسان کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ موت کیا کرتی ہے؟ سب سے پہلے یہ موت انسان کے اسٹیٹس کو ختم کر دیتی ہے، انسان کی تمام ڈگریوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جب تک زندہ تھا، اگر کلیکٹر تھا تو لوگ اسے کلیکٹر صاحب کہہ رہے تھے، نیتا تھا تو اسے لوگ نیتا جی کہہ رہے تھے، اور جو عہدے اس کے پاس تھے ان عہدوں سے، ان ڈگریوں سے اس کو یاد کر رہے تھے۔ لیکن جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اب تو یہ کہا جاتا ہے میت کہاں پر ہے، میت کو کب نہلایا جائے گا، میت کو کب لایا جائے گا، میت کو کب دفنایا جائے گا؟ تو پہلی چیز کیا پتا چلی؟ مرنے کے بعد یہ جو موت ہے انسان کی تمام ڈگریوں کو چھین لیتی ہے، انسان کے تمام اسٹیٹس کو ختم کرتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں انسان مرنے سے ڈرتا ہے، انسان کو ڈر لگتا ہے کہیں میں مر نہ جاؤں، جو جس کے اعمال اچھے نہیں ہوتے وہ تو ڈرتا ہی ہے کہیں میں مر نہ جاؤں۔ عزیزان محترم، امام غزالی علیہ رحمۃ رضوان نے اس سلسلے میں بڑی پیاری بات نقل فرمائی ہے کہ ہم کیمیاء سعادت کے اندر امام غزالی فرماتے ہیں انسان مرنے سے 3 وجوہات کی بنیاد پر ڈرتا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ انسان نے جو ہے سمجھ لیجئے بہت محنت کی، مشقت کی، پڑھائی کی اور اس کے بعد اچھی جاب حاصل کر لی، یا اس نے اپنے بزنس کو کھڑا کر لیا، اس کے تمام جو دکھ بھرے دن تھے وہ ختم ہو گئے، اب اس کے اچھے دن آ گئے اس کی زندگی کے۔ اب وہ سوچتا ہے کہیں میں مر نہ جاؤں، کہیں میں مر نہ جاؤں، کیونکہ اتنی محنت سے میں نے اس امپائر کو کھڑا کیا، اتنی محنت سے میں نے اپنے بزنس کو سیٹ کیا، اتنی محنت سے میں نے ایگزام کو کوالیفائیڈ کرنے کے بعد میں نے جو ہے جاب حاصل کی، اب اسے ڈر لگتا ہے کہیں میں مر نہ جاؤں۔ امام غزالی فرماتے ہیں موت سے لوگ اس وجہ سے ڈرتے ہیں۔ دوسری وجہ فرماتے ہیں کچھ لوگ جو موت سے ڈرتے ہیں وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ اب اگر مجھے کچھ ہو گیا نا تو صرف میرا معاملہ نہیں ہے بلکہ میرے بچوں کا معاملہ بھی مجھ سے جڑا ہوا ہے، بڑھاپے میں جو میرے ماں باپ ہیں ان کا معاملہ بھی مجھ سے جڑا ہوا ہے، اس لیے اب اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ جو میرے گرہستی کی گاڑی جو چل رہی ہے، میرے گھر کی جو گاڑی چل رہی ہے یہ ڈگمگا جائے گی، ان کا کیا ہوگا، ماں باپ کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا۔ اسے صرف یہی
فکر ستاتی ہے. اب اگر موت آئی نا تو صرف میں چکر میں نہیں آؤں گا بلکہ میری ساری کی ساری فیملی چکر میں آ جائے گی. امام غزالی فرماتے ہیں انسان اس لیے موت سے ڈرتا ہے. اور اس کے ساتھ امام غزالی تیسری وجہ بیان فرماتے ہیں موت سے کچھ انسان اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ زندگی بھر رب کی نعمتوں کو کھاتا رہا, زندگی بھر رب کی نعمتوں کو کھاتے کھاتے اس کے زندان ٹوٹ گئے لیکن اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کر سکا. بے شمار رب نے نعمتیں عطا فرمائی, کیسی نعمتیں عطا فرمائی. قرآن کیا کہہ رہا ہے, الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا. عزیزان محترم, ان تمام آیتوں کے اندر اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے انسان ذرا غور تو کر, یہ زمین کا بچھونا کس کے لیے بچھایا, یہ ہم نے تیرے لیے بچھایا. یہ آسمان کا شامیانہ کس کے لیے لگایا, یہ بھی ہم نے تیرے لیے لگایا. یہ شمس و قمر کی قندیلیں کس کے لیے لٹکائیں, یہ بھی ہم نے تیرے لیے لٹکائیں. یہ ستاروں کے کنکوں میں کس کے لیے لٹکائے, یہ بھی ہم نے تیرے لیے لٹکائے. انسان تمام چیزوں کو تیرے لیے بنایا. ہم نے ہواؤں کو تیرے لیے بنایا, ہم نے فضاؤں کو تیرے لیے بنایا, ہم نے تمام پھل فروٹ سبزیوں کو تیرے لیے بنایا, ہم نے تمام اچھی چیزوں کو تیرے لیے بنایا. یہ جتنی کی جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کو ہم نے تیرے لیے بنایا. انسان ذرا اپنے بدن کے اوپر غور کر کے دیکھ, قرآن کیا کہہ رہا ہے, الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. انسان ذرا غور تو کر, یہ دیکھنے کے لیے آنکھیں کس نے بنائی ہے, یہ ہم نے ہی بنائی ہے. یہ بولنے کے لیے زبان کس نے بنائی ہے, یہ بھی ہم نے ہی بنائی ہے. اور تیرا چہرہ خوبصورت لگے, یہ تیرے چہرے پر یہ پتلے پتلے ہونٹ کس نے سجائے ہیں, یہ ہم نے ہی سجائے ہیں. ہم نے تجھے بے شمار نعمتیں دی ہیں. عزیزان محترم, اتنی نعمتیں دی ہیں, اتنی نعمتیں دی ہیں, اتنی نعمتیں دی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم رب کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو گے, اگر تم رب کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں گی مگر رب کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. بے شمار نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی. عزیزان محترم, اب انسان اس لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے ڈر رہا ہے, مولا میں تیرا سامنا کیسا کروں گا, مولا میں اپنا حساب کتاب کیسے دوں گا, مولا جو تو نے مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا اچھے کام کرنے کے لیے بھیجا مگر مولا میں دنیا میں پھنس کر رہ گیا, مولا میں دنیا کرتا رہا. عزیزان محترم, اگر اس وجہ سے ڈر رہا ہے تو امام غزالی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں موت سے اگر کوئی اس لیے ڈر رہا ہے تو اس کا ڈرنا بیجا, اس کا ڈرنا بجا ہے. اسے ڈرنا چاہیے, رب کی بارگاہ میں حاضری سے ڈرنا چاہیے, اسے قبر کی آزمائش سے ڈرنا چاہیے. عزیزان محترم, ایک چیز تو یہ پتا چل گئی موت جو ہے اسٹیٹس کو ختم کر دیتی ہے, اور دوسری چیز یہ پتا چلی کہ انسان مرنے سے کیوں ڈرتا ہے. اور آئیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے سمجھایا, کس طریقے سے لوگوں کے ذہن کو قریب کیا. عزیزان محترم, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اے لوگوں تمہارے 3 ساتھی ہیں, تمہارے 3 دوست ہیں, تمہارے 3 بھائی ہیں. اس میں سے ایک بھائی ایسا ہے جو تمہارے ساتھ زندگی بھر رہے گا, دوسرا بھائی ایسا ہے جو تمہارے ساتھ قبر تک جائے گا, اور تیسرا بھائی تمہارا وہ ہے اگر تم جنت میں رہو گے تو وہ تمہارے ساتھ جنت تک پہنچے گا, اور اگر تم جہنم میں پہنچو گے تو وہ تمہارے ساتھ جہنم میں جائے گا. عزیزان محترم, آپ جانتے ہیں سرکار نے ان بھائیوں کے ذریعے یا دوستوں کے ذریعے انسان کو کیا سمجھایا, اپنی امت کو کیا پیغام دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان جو تمہارا سب سے پہلا بھائی ہے وہ کیا ہے, وہ سمجھ لیجئے تمہارا مال ہے. سمجھ لو جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہے تب تک مال تمہارا ہے. جیسے ہی تمہاری سانسوں کی ڈور رکی, جیسے ہی تمہاری آنکھوں کا ٹمٹمانا ختم ہوا, جیسے ہی تمہارے ہاتھ اور پیروں کی سمجھ لیجئے حرکت بند ہوئی, سمجھ لیجئے یہ ساری کی ساری پراپرٹی تمہاری اولاد کے نام پہ ٹرانسفر ہو جائے گی. یہ مال جو ہے اسی وقت تک ساتھ دے گا جب تک کہ تمہاری سانسیں جاری ہیں. اور دوسری کیا ہے, دوسرے ہیں عیال یعنی گھر والے. گھر والے کب تک ساتھ دیں گے, تمہارے نہلانے تک ساتھ دیں گے, کفنانے تک ساتھ دیں گے, اور اس کے بعد تمہیں دفنانے تک ساتھ دیں گے. عزیزان محترم, پہلا چیز ہے مال, اور دوسرا جو انسان کا بھائی ہے وہ ہے اس کے عیال, اور تیسرا انسان کا بھائی کیا ہے, تیسرا انسان کا بھائی ہے اعمال. یعنی اگر انسان قبر میں ہوگا تو اعمال اس کے
کے ساتھ قبر میں ہوں گے. اگر انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اگر وہ جنت میں پہنچے گا تو یہ اعمال اس کے ساتھ جنت میں بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ دوزخ میں بھی ہوں گے. تو عزیزان محترم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سمجھانا چاہا ہے وہ یہ سمجھانا چاہا ہے کہ وہ تمہارا دوست یا تمہارا وہ بھائی جو تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا اس بھائی کا تمہیں خیال رکھنا ہے, یعنی اپنے اعمال کا تمہیں خیال رکھنا ہے. عزیزان محترم یہ تو میں بس سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں اس طریقے سے ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے. اب پھر کیا ہوتا ہے انسان کا اگر انتقال ہو گیا, انسان کا انتقال ہو گیا تو پھر کیا ہوتا ہے انتقال ہونے کے بعد مسجد سے اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, اتنے بجے نماز جنازہ ہوگی, اتنے بجے انہیں اس قبرستان میں لے جایا جائے گا. جو حضرات جنازے میں شریک ہونا چاہیں وہ حضرات جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں. آج یہ سارے کے سارے اعلانات ہم سن رہے ہیں مسجد کے مائک سے. میرے بھائی ایک دن ایسے آنا والا ہے یہی مسجد ہوگی, یہی مائک ہوگا اور اعلان سمجھ لیجیے ہمارا لگ رہا ہوگا کہ فلاں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, نماز جنازہ اتنے وقت ادا کی جائے گی اور جو ہے ان کی میت کو جو ہے فلاں قبرستان میں لے جایا جائے گا. عزیزان محترم ایسا اعلان ہمارا ہونے والا ہے اور جب اعلان انتقال ہو جاتا ہے سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے اعلان کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر قبرستان میں جاتے ہیں اور قبرستان میں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ قبر کھدوائی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں قبر کیا کہتی ہے, شرح الصدور کے اندر امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ اس بات کو نقل فرماتے ہیں اگر انسان نیک ہوتا ہے, متقی ہوتا ہے, پرہیزگار ہوتا ہے تو وہ قبر اس کے استقبال کے لیے بے چین رہتی ہے, اس کی قبر کے لیے جو ہے سمجھ لیجیے بے چین رہتی ہے استقبال کرنے کے لیے. اور وہ گناہگار ہوتا ہے, وہ سیاہکار ہوتا ہے, وہ خطاکار ہوتا ہے تو سمجھ لو پھر قبر کیا کہتی ہے جلدی آ جا تاکہ میں تجھے مزہ چکھاؤں. تو نے رب کی بہت نافرمانی کی ہے, تو نے رب کی بہت زیادہ نافرمانی کی ہے, اب میں تجھے اچھے طریقے سے مزہ چکھاؤں گی. عزیزان محترم اور اسی کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم ایسے شخص کو ڈھونڈتے ہیں جو ہمارے والد کو یا ہماری والدہ کو یا ہماری میت کو غسل دے دے. عزیزان محترم میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے سب کچھ سیکھ لیا, ہم نے موبائل چلانا بھی سیکھ لیا, ہم نے گاڑی چلانا بھی سیکھ لیا, ہم نے انٹرنیٹ یوز کرنا بھی سیکھ لیا, ہم نے سمجھ لیجیے آن لائن بینکنگ نظام کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں جو میت کو غسل دینا جانتے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کو بھی سیکھا کہ میرے والد کا اگر انتقال ہوا تو میں اچھے طریقے سے غسل دوں گا, یا میرے کسی کا بھی انتقال ہوا تو میں ان کو صحیح طریقے سے غسل دوں گا. عزیزان محترم بہت کم لوگ ایسے ہیں جو میت کو غسل دینا جانتے ہیں, اور ایسا بھی نہیں کہ میت کو غسل دینا کوئی بہت ٹیڑھا کام ہو یا بہت ٹف کام ہو. اگر آپ نے ایک مرتبہ سن لیا تو سمجھ لیجیے آپ کو یاد ہو جائے گا. آپ غور سے سنیے میت کو غسل کس طریقے سے لیا جاتا ہے. میت کو غسل اس طریقے سے لیا جاتا ہے سب سے پہلے میت کو ہم اس تختے پر لٹا لیتے ہیں, جس تختے جو تختہ ایک اسپیشل قسم کا ہوتا ہے مسجدوں کے اندر ہوتا ہے, اس تختے کو آپ لے کر آئے, آپ نے میت کو لٹا لیا اور میت کو لٹالنے کے بعد سب سے پہلے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے جو غسل دینے والا ہے وہ اپنے ہاتھوں میں تھیلیاں پہن لیتا ہے اور اس کے بعد پھر ڈھیلوں سے وہ کیا کرتا ہے اس کو استنجا کراتا ہے. 5 ڈھیلے 7 ڈھیلے 9 ڈھیلے جو بھی آپ کو ڈھیلوں کی ضرورت پڑے اس پہ آپ جو ہے اچھے طریقے سے استنجا کروا لیجئے. اور اگر وہاں پر کوئی پیخانہ یا پیشاب یا کوئی اور گندگی لگی ہوئی ہے اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لیجئے, پانی ڈال دیجئے تاکہ اور اچھے طریقے سے صفائی حاصل ہو جائے. اور اس کے بعد یہ پہلا اسٹیپ ہو گیا استنجا کرانا. اور دوسرا اسٹیپ کیا ہے, دوسرا اسٹیپ یہ ہے آپ کو جو ہے میت کو وضو کرانا ہے. میت کو وضو کس طریقے سے کرانا ہے, آپ کو کلی نہیں کرانا, آپ کو ناک میں پانی نہیں ڈالنا, آپ کو جو ہے آپ کو ڈائریکٹ کیا کرنا ہے, آپ کو اس کا چہرہ دھلانا ہے, آپ کو اس کا ہاتھ دھلانا ہے, آپ کو اس کے سر کا مسا کرانا ہے, آپ اس کے پیر دھلا دیے, آپ نے میت کو وضو کرا دیا. اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے, یہ دوسرا اسٹیپ ہو گیا. تیسرا اسٹیپ میت کو جو ہے آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ اس کا سیدھا کاندھا اوپر ہو جائے, خوب اچھے طریقے سے پانی ڈالنا ہے. پھر اس کے بعد
بعد الٹے کاندھے کو اوپر کر لینا ہے، پھر خوب اچھے طریقے سے پانی ڈالنا ہے عزیزان محترم۔ اور اس کے بعد آخری اسٹیپ یہ ہے کہ میت کو پھر ہلکے سے بیٹھانا ہے اور ہلکے سے پیٹ کو دبانا ہے۔ اب اگر جسم سے کسی طرح کی کوئی گندگی نجاست نکلی ہے تو پھر اس کو دھو دیجئے۔ اب آپ کو واپس جو ہے اس کی وضو کرانے کی ضرورت نہیں، اسے واپس آپ کو غسل کرانے کی ضرورت نہیں، یہ میت کا غسل ہے۔ پہلا اسٹیپ یہ تھا کہ ڈیلوں سے طہارت کرا دی جائے، دوسرا اسٹیپ یہ تھا کہ وضو کرا دیا جائے، تیسرا اسٹیپ یہ تھا کہ سیدھے کاندھے پر اور الٹے کاندھے پر خوب اچھے طریقے سے پانی بہا دیا جائے، اور چوتھا اسٹیپ یہ تھا کہ ہلکا سا بیٹھا کر پیٹ کو دبا لیا جائے۔ عزیزان محترم، یہ ہے میت کو غسل دینے کا طریقہ۔ اگر آپ نے غور سے ذہن کو حاضر رکھ کر سن لیا ہوگا تو یہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ عزیزان محترم، ابن ماجہ کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بھائی کو غسل دے اور اس موقع پر اگر کوئی جو ہے خلاف معمول کوئی بات دیکھے اور اس عیب کو اپنے بھائی کے عیب کو چھپا لے تو سرکار فرماتے ہیں اس کی اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے گویا کہ وہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے میت کو غسل دینا کتنے بڑے ثواب کا کام ہے۔ کیا کبھی ہم نے اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کی؟ کیا کبھی ہم نے کسی میت کو غسل دینے کی کوشش کی؟ نہیں کی ہے، کیونکہ ہمیں آتا نہیں تھا۔ لیکن آج آپ نے اس محفل میں اگر میت کو غسل دینا سیکھ لیا ہے تو سمجھ لیجئے جب میت کو غسل دیں گے نا آپ کے دل میں بھی آئے گا ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ میری آنکھیں بھی بند ہو جائیں گی، میری سانسیں بھی بند ہو جائیں گی، لوگ مجھے بھی غسل دے رہے ہوں گے۔ عزیزان محترم، مرنے والا تو مرتا ہے لیکن وہ مرنے والا جو ہے ایک طریقے سے نصیحت دے کے چلا جاتا ہے، اے لوگو میرے پاس جتنی سانسیں تھی میں نے یوز کر لی، میں چلا گیا، میرے پاس اب تو توبہ کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، موقع بھی نہیں ہے، مگر تمہارے پاس موقع ہے۔ اگر تم نے کچھ گناہ کیے ہیں، غلط کام کیے ہیں تو اللہ سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ آقا فرماتے ہیں تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر لی نا تمہارے کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہو اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہاری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نہ صرف تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اگر تمہارے پاس 1 کروڑ گناہ ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ انہیں 1 کروڑ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا اگر سچے دل سے توبہ کر لی ہے۔ عزیزان محترم، یہ میت کو غسل دینے کی فضیلت آپ نے سنی، اور اسی کے ساتھ ساتھ کفنایا بھی جاتا ہے، مگر افسوس ہمارے محلوں میں صرف ایک آدمی ہوتا ہے جسے کفن دینا آتا ہے، صرف ایک آدمی ہوتا ہے جسے غسل دینا آتا ہے۔ ہمارے علاقے کا تو یہی حال ہے، نہیں معلوم آپ کے علاقے کا کیا حال ہے۔ عزیزان محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اپنے بھائی کو کفن دے اللہ کی رضا کے لیے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جنت کا لباس پہنائے گا۔ تو اس لیے کفن دینے کی کتنی بڑی فضیلت، کفن دینے کا میں کتنا بڑا ثواب، غسل دینے میں کتنی بڑی فضیلت، غسل دینے میں کتنا بڑا ثواب۔ عزیزان محترم، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ کفنا دیا جاتا ہے، کفنانے کے بعد جو ہے اب جنازہ گھر سے چلتا ہے، اب جنازہ چلتے چلتے کہاں پہنچتا ہے؟ جنازہ مسجد میں پہنچتا ہے، مسجد میں لے جا کر رکھ دی، مسجد پر باہر لے جا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اب امام صاحب آتے ہیں، امام صاحب کیا پڑھاتے ہیں؟ امام صاحب نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج جنازے کی نماز کا آپ حال دیکھیے، آج جنازے کی نماز کا ماحول دیکھیے۔ ہم نے امام صاحب کو دیکھا تھا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، عیدین اور جمعے میں دیکھا تھا کہ امام صاحب آگے تھے اور سارے کے سارے مقتدی پیچھے تھے، لیکن آج جنازے کی نماز کا عالم دیکھیے، آج جنازے کی نماز کا حال دیکھیے، کیا حال ہے، کیا معاملہ ہے۔ آج جو ہے امام پیچھے نظر آ رہے ہیں اور وہ جو جنازہ ہے وہ امام کا امام بنا ہوا ہے، وہ امام سے بھی آگے نظر آ رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو جنازہ جو ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے وہ آدمی زندگی میں کبھی خوشبو نہیں لگاتا تھا، لیکن آج اسے خوشبو بھی لگائی جا رہی ہے۔ وہ زندگی میں کبھی نیا کپڑا نہیں پہنتا تھا، آج اسے نیا کپڑا بھی پہنایا جا رہا ہے۔ اس کی کوئی عزت، کوئی وقت نہیں تھی، لیکن آج سمجھ لیجئے وہ جنازے پر ہے، کاندھے پر ہے
ہے اور سارے کے سارے لوگ پیچھے ہیں اور وہ آگے آگے چل رہا ہے, اسے آگے آگے لے جایا جا رہا ہے. اس کا اتنا اسٹیٹس کیسے بڑھ گیا, آج اس کا اتنا ادب کیوں کیا جا رہا ہے, آج اس کا اتنا احترام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے ادب احترام کیا جا رہا ہے کیونکہ اب اس میت کو ہلکے میں نہ لے لینا, کیونکہ قبر میں اسے مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا ہے, قبر میں اسے مصطفیٰ کا نظارہ ہونے والا ہے, قبر میں اسے مصطفیٰ کا دیدار کرایا جانے والا ہے. اب اسے اچھے طریقے سے دولہا بنا لو, اب اسے اچھے طریقے سے نئے کپڑے پہنا لو, اسے خوشبو بھی لگا لو. عزیزان محترم, اسی دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے آج یہ جنازہ امام کا بھی امام بنا ہوا ہے, امام سے بھی آگے نظر آ رہا ہے. عزیزان محترم, یہ کیا وجہ ہے؟ یہ صرف حضور کے دیدار کی وجہ ہے. اور جانتے ہیں آپ, قبر کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ جب سے پتہ چلا ہے نا کہ قبر میں حضور کا دیدار ہوگا, قبر میں حضور اپنا دیدار کرائیں گے, زندگی بھر جن کا نام لے رہا, دودھ ہوتا رہا, ان کو قبر میں دیکھوں گا, تبھی سے موت سے محبت ہو گئی, تبھی سے موت سے پیار ہو گیا. میں سوچ رہا تھا مولا پتہ نہیں کہاں مر گئی ہے میری موت. ایسا لگتا ہے کہ کسی پھوٹی قبر میں جا کر لیٹ جاؤں تاکہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے, تاکہ مصطفیٰ کا دیدار سے مجھے فیضیاب کر دیا جائے. عزیزان محترم, کسی نے کہا تھا نا, آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی. آج کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات, آج کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات. اور اجاز کاتبی نے کتنا بہترین شعر کہا, شعر کی معنویت کو دیکھیے. اس لیے موت پہ اعجاز مرا کرتا ہے, موت پہ مرا کرتا ہے, اس لیے موت پہ اعجاز مرا کرتا ہے. قبر میں سرور عالم کا نظارہ ہوگا, قبر میں حضور کا دیدار ہوگا. عزیزان محترم, عزیزان محترم, یہ جو میت کا اسٹیٹس جو بڑھ گیا ہے وہ دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے بڑھ گیا ہے, دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے اس کے اسٹیٹس کو بڑھا دیا گیا ہے. عزیزان محترم, اب جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں پر تو ایسا ہوتا ہے, پتہ نہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے. جب جنازے کی نماز پڑھائی جانے لگتی ہے نا تو لوگ کونے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں, ادھر ادھر کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور چند لوگ جو ہے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں بھائی, کیوں جنازے کی نماز نہیں پڑھ رہے ہو؟ ہو سکتا ہے یہ جواب ہو کہ ہم اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں جنازے کی نماز پڑھنا نہیں آتی ہے. بھائی اگر تم سے جو ہے نا یہ 5 وقت کی نماز جو پڑھتے اس میں سے سن لیا جائے نا, نہ تو تمہیں نماز کی واجبات معلوم ہوں گے, نہ نماز کی مستحبات معلوم ہوں گے, نہ اتحیات صحیح طریقے سے یاد ہوگی, نہ دعائے قنوت صحیح طریقے سے یاد ہوگی. پھر بھی پڑھتے ہیں نا عزیزان محترم. اسی طریقے سے اگر ہم جنازے کی نماز بھی پڑھیں عزیزان محترم, اور اس ارادے سے پڑھیں مولا نماز پڑھنا میرا کام ہے اور اس کو قبول فرمانا تیرا کام ہے. عزیزان محترم, کہتے ہیں نا اگر اچھوں کی نقل بھی کر لیں گے نا, اچھوں کی نقل بھی کر لیں گے نا تو مولا سمجھ لیجیے اس میں بھی ثواب عطا فرماتا ہے. یہ دنیا کا معمول ہے کہ نقل کرنے والوں کو فیل کر دیا جاتا ہے, نقل کرنے والوں کو امتحان سے رسٹیکیٹڈ کر دیا جاتا ہے, مگر یہ اللہ کی بارگاہ ہے. یہاں پر اگر اچھوں کی نقل بھی کر لی جاتی ہے نا تو مولا انہیں بھی پاس فرما دیا کرتا ہے. عزیزان محترم, نہیں آتی نا جیسا لوگ کر رہے ہیں ویسا کر لو, اللہ تعالیٰ اس میں بھی ثواب عطا فرما دے گا. عزیزان محترم, اب جنازے کی نماز پڑھتے ہیں نا, کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جیسے امام تکبیر کہتے ہیں نا تو اپنے سر کو یوں یوں کرتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جنازے کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں نا تو جنازے کی نماز پڑھنے میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, جب سلام پھیرتے ہیں نا تو ادھر سلام پھیرا تو ادھر کا ہاتھ چھوڑ دیا, ادھر سلام پھیرا تو ادھر کا ہاتھ چھوڑ دیا. یہ طریقہ غلط ہے. صحیح طریقہ کیا ہے, آپ کو جیسے ہی امام سلام پھیریں تو سمجھ لیجئے امام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دے پھر سلام پھیرے, اور اس کے بعد جو مقتدی ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں اس کے بعد سلام پھیریں. عزیزان محترم, یہ نماز جنازہ ہوئی, اور آپ جانتے ہیں یہ جنازے کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں نا اس سے کیا ہوتا ہے, اگر میت گناہگار ہے, سیاکار ہے, خطاکار ہے, اور اگر اس کے پیچھے جو ہے
40 لوگ جنازے کی نماز پڑھنے، یا جو ہے 3 صفحے ہو جائیں، اس طریقے سے مختلف روایتیں آئی ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، ان نماز جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس میت کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. عزیزان محترم، اور جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، اگر وہ تاج الشریعہ کی طرح ہے، جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے اگر وہ مولانا خادم حسین کی طرح ہے، جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے وہ کوئی اللہ کا نیک متقی پرہیزگار بندہ ہے، تو سمجھ لو اس کے جنازے کی نماز جتنے پڑھ رہے ہیں اس نیک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان تمام کی بخشش فرما دیتا ہے، ان تمام کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، نماز جنازہ پڑھنے میں یا تو سمجھ لیجئے میت کا فائدہ ہو رہا ہے، یا جو جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں ان کا فائدہ ہو رہا ہے. اب سمجھ لیجئے، اب ہم نے کیا کیا، واپس پھر جنازے کو اٹھا لیا. اب اس کے بعد جنازہ اٹھا کر ہم کہاں چلتے ہیں، اب ہم قبرستان کی طرف جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بڑھ بڑھ کر کاندھا دیتے ہیں، بڑھ بڑھ کر کاندھا دیتے ہیں، اور جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی جو ہے میت کو کاندھا دے اور 10 قدم چل لے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کس کے 10 گناہ کو؟ جو میت کو کاندھا دے دے، جو میت کو سہارا دے دے. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، بتاؤ کیا اس میت کو ہمارے سہارے کی ضرورت ہے؟ بتاؤ کیا اس میت کو ہمارے سہارے کی ضرورت ہے؟ اب اس میت کو ہمارے سہارے کی ضرورت نہیں، ہماری سہارے کی ضرورت نہیں، لیکن ہم نے پھر بھی سہارا دے دیا ہے نا، سہارا دے دیا ہے نا. تو سمجھ لیجیے اللہ ہر قدم کے بدلے 10 گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، ہر قدم کے بدلے 10 گناہوں کو معاف فرما رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ زندگی میں جب اس میت کو ہمارے سہارے کی ضرورت تھی، زندگی میں واقعی اسے ہمارے سہارے کی ضرورت تھی، اگر ہم نے اسے زندگی میں سہارا دیا ہوتا تو بتاؤ اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے گناہوں کو معاف فرماتا، اللہ ہماری کتنی خطاؤں کو معاف فرماتا. کنز الامال کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، اے لوگوں تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جو لوگوں کے کام آئے. عزیزان محترم، اب یہ جنازہ چل رہا ہے اور جنازہ چلتے چلتے ہم اس کو کہاں لے کر پہنچے، ہم قبرستان میں لے کر پہنچے. قبرستان میں لے جا کر ہم نے کیا کیا، میت کو جو ہے ہم نے قبر کے اندر اتار دیا، اور اس کے بعد جو ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے مٹی بھی دے دی. اور اس کے بعد جب ہم چلنے لگے نا، اب بخاری کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں انہ لیسمع قرع نعالہم، یہ جو میت ہے نا، یہ تو سمجھ لو مٹی جو لوگ آتے ہیں نا دفنانے کے لیے، ان کے پیروں سے جو کھٹ پٹ ہوتی ہے یہ میت ان کو بھی سن لیتی ہے، یہ میت جو ہے ان کی پیروں کی آہٹ کو بھی سن لیتی ہے. عزیزان محترم، یہاں سے کیا سمجھ میں آیا، کیا پتا چلا کہ جو زندہ ہے وہ تو کم سنتا ہے، لیکن جو مر جاتا ہے وہ زیادہ سنا کرتا ہے. یعنی کھٹ پٹ کی بھی آواز کو سن رہا ہے. اور ہم جب قبرستان جاتے ہیں کیا کہا جاتا ہے، کہو السلام علیکم یا اہل القبور. ہم ان کے جواب کو نہیں سنتے ہیں، لیکن ہم سلام کرتے ہیں تو وہ سن لیتے ہیں. عزیزان محترم، یہاں سے کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد سننے کی طاقت کو بھی بڑھا دیتا ہے اور دیکھنے کی طاقت کو بھی بڑھا دیتا ہے. ایک عام میت کی دیکھنے کی طاقت بھی بڑھا دی جاتی ہے اور سننے کی طاقت بھی بڑھا دی جاتی ہے. بتاؤ جب اللہ نے ایک عام میت کی طاقت کو اتنا بڑھا دیا ہے تو بتاؤ اللہ نے اعلیٰ حضرت کی طاقت کو کتنا بڑھایا ہوگا، غریب نواز کی طاقت کو کتنا بڑھایا ہوگا، غوث و خواجہ کی طاقت کو کتنا بڑھایا ہوگا، کربلا والی امام حسین کی طاقت کو کتنا بڑھایا ہوگا. ہمیں کہہ لینے دو کہ اللہ نے سرکار کی طاقت کو کتنا بڑھایا ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. عزیزان محترم، یہاں سے کیا پتا چلا کہ میت جو ہے سنتی بھی ہے اور میت جو ہے دیکھتی بھی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب ہم قبر پر پہنچتے ہیں نا، قبر پر پہنچتے ہیں تو جو میت ہمیں دنیا میں پہچانتی ہے
وہ قبر سے بھی ہم کو پہچانتی ہے کہ میرا فلاں آیا ہے، میرا بھتیجا آیا ہے، میرا بھانجا آیا ہے، میرا بیٹا آیا ہے، میرا یہ آیا ہے، میرا وہ آیا ہے، تو وہ پہچانتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سفیان ثوری کا قول ہے، امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے شرح الصدور کے اندر، کہ میت مرنے کے بعد ثواب کی اس طریقے کی محتاج ہوتی ہے جس طریقے سے ڈوبتا تنکے کا محتاج ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل جائے تو اسے سمجھ لیجئے ایک جان سی اس کے اندر آ جاتی ہے، اسی طریقے سے قبر میں میت جو ہوتی ہے اسے ایک ایک ثواب کی وہ محتاج ہوتی ہے، اور جو لوگ اصالے ثواب کر کے پہنچاتے ہیں وہ میت خوش ہوتی ہے، اور جن کے گھر والے اصالے ثواب نہیں کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے وہ میت جو ہے ان کو بددعائیں دیتی ہے اور کہتی ہے تم میرے لیے کچھ نہیں کر رہے ہو، تمہیں بھی ایک دن یہاں آنا ہے اور پھر تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کرے گی۔ تو اس لیے جو نیک کام کرتے ہیں اس کا ثواب انہیں پہنچتا ہے، جو بھی نیک کام کرتے ہیں اس کا ثواب انہیں پہنچتا ہے۔ عزیزان محترم، حدیث شریف ہے مشکات کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر بھی حضور نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا ثلاث صدقۃ جاریۃ او ولد صالح او علم ينتفع به۔ حضور نے فرمایا ابن آدم کا جیسے انتقال ہوتا ہے اس کے نامۂ اعمال کا جو میٹر ہوتا ہے وہ بھی رک جاتا ہے، لیکن تین کام ایسے ہیں اگر کوئی کر لے تو اس کے انتقال کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ پہلی چیز حضور نے بتائی، اگر کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر جائے، مسجد بنوا جائے، مدرسہ بنوا جائے، مسافر خانہ بنوا جائے، کوئی بھی کام ایسا کر جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں تو اس کے انتقال کے بعد بھی اسے ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوسرا بتایا کہ اگر کوئی کسی کو پڑھا جائے، جب تک وہ پڑھانے والا دوسروں کو پڑھاتا رہے گا، جس نے پہلے پڑھایا ہے اس کو ثواب ملتا رہے گا، قبر میں بھی اس کی نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور تیسرا حضور نے بتایا اگر کوئی نیک اولاد چھوڑ کر چلا جائے تو نیک اولاد جتنے نیک کام کرے گی اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو زندگی میں ان کو ثواب عطا فرمائے گا، اگر وہ قبر میں پہنچ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب قبر میں اس کے ماں باپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارے مہتاب بھائی ہیں، ان کی والدہ کے لیے جو 40ویں کی محفل سجائی اور یہ جو کھانے پینے کا اہتمام کیا، یہ سب کس لیے کیا؟ تاکہ اس کا ثواب ان کو پہنچے۔ تو سمجھ لیجئے یہ جو انہوں نے کیا اس کا ثواب انہیں آج قبر میں پہنچا ہوگا۔ بہرحال اب جب انتقال ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرحوم۔ مرحوم کہتے ہیں نا، مرحومہ رئیسہ خاتون، مرحوم فلاں، مرحوم وغیرہ وغیرہ۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ مرحوم کا مطلب ہوتا ہے مرا ہوا، زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں مرحوم کا مطلب مرا ہوا۔ تو مرحوم کا مطلب میرے بھائی مرا ہوا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مرحوم کا مطلب ہوتا ہے رحم کیا ہوا، رحم کیا ہوا۔ ہم مرحوم کو مرحوم اس لیے کہتے ہیں، انتقال شدہ کو مرحوم اس لیے کہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا اس میت پر تو رحم فرما، اس مردہ پر تو رحم فرما، اس لیے انہیں مرحوم کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ جب انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ تسلی بھی دیتے ہیں نا کہ مت گھبرانا، میں ہوں۔ باپ کا انتقال ہو گیا، چاچا تسلی دیتا ہے، ماں کا انتقال ہو گیا، خالہ تسلی دیتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ تسلی دینا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بہت ثواب رکھ دیا ہے، اس میں بھی بہت ثواب رکھا ہے۔ تو کوئی کسی کو تسلی دے، کوئی کسی کو جو ہے تعزیت کرے انتقال کے 3 دنوں کے اندر، اس میں بھی ثواب ہے۔ اور ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو کوئی کسی کے دل میں اگر خوشی داخل کر دیتا ہے، خوش کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور قبر میں مرنے کے بعد جب ہم دفن کر کے آ جاتے ہیں تو وہ فرشتہ آتا ہے، اور جب سوال جواب اس سے ہوتے ہیں، تو وہ فرشتہ مدد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فرشتوں اس سے نہ پوچھو، بلکہ میں اس کے سوالوں کا جواب دوں گا، کیونکہ یہ اپنی دنیا کو چھوڑ کر آیا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ کر آیا ہے، گھبرایا ہوا ہے، تو اس لیے
یا تو وہ خود جواب دیتے ہیں یا پھر سمجھ لیجیے اس میت کی ہیلپ کرتے ہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ اگر آپ نے کسی کو خوش کر دیا ہے، اس خوشی سے اللہ ایک فرشتہ بناتا ہے اور اس کے بعد وہ فرشتہ مرنے کے بعد قبر میں آتا ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہو قبر میں بے شمار فرشتے آ جائیں تو سب کے دلوں کو خوش کرتے رہو، سب کے دلوں میں خوشی داخل کرتے رہو، نہ تو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاؤ، نہ کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچاؤ۔ اور حضور نے بھی فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے بھی مسلمان محفوظ رہے اور جس کی زبان سے بھی مسلمان محفوظ رہے۔ اور اگر آپ اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو یاد رکھنا وہ ووٹنگ کی جو لسٹ ہوتی ہے نا، اس کے اعتبار سے تو ہم مسلمان کہلائیں گے، آدھار کارڈ کے اعتبار سے بھی مسلمان کہلائیں گے، مگر مدینے والے کارڈ کے اعتبار سے ہم مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ مدنی کارڈ کے اعتبار سے تو جب ہی مسلمان کہلائیں گے جب ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خوش کریں، ان کے دلوں میں خوشی داخل کریں، تاکہ قبر میں یہ خوشی داخل کرنا ہمارے کام آئے۔ اور اسی کے ساتھ اب 3 دن تک کیا ہوتا ہے؟ 3 دن تک اس میت کے گھر میں کھانا نہیں پکے گا۔ رشتہ داروں کی ذمہ داری، رشتہ دار کھلائیں، پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے وہ اسے پکائیں اور اسے 3 دن تک کھلائیں، کیونکہ 3 دن تک سمجھ لیجیے سوگ رکھا ہے، 3 دن تک۔ اور اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو بیوی کے لیے جو سوگ رکھا ہے 4 مہینہ 10 دن کے لیے رکھا ہے۔ یہاں سے شوہر کی عصمت کا پتہ چلا، شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینہ 10 دن وہ سنگار نہیں کرے گی، وہ بیجا گھر سے باہر نہیں نکلے گی، بلکہ 4 مہینہ 10 دن تک اپنی عزت کرے گی۔ اور